پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والمرسلات عرفا، قسم ہے مجھے ان ہواؤں کی جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں، ہواؤں کی جو دیکھنے میں نظر آنے میں نہیں ہیں لیکن بندہ صرف محسوس کرتا ہے، یار ابھی یہ ہوا تیز چل رہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے والمرسلات عرفا، مجھے ان ہواؤں کی قسم ہے جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں، اور ہواؤں کی خاص اقسام ہیں، ایک وہ جو مشرق سے چلتی ہے، ایک وہ جو مغرب سے چلتی ہے۔ یقیناً ایک ہوا خوشخبریاں لے کے آتی ہے اور ایک ہوا آندھی اور طوفان کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ والمرسلات عرفا، اللہ فرما رہا ہے مجھے ان ہواؤں کی قسم جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں۔ فالعاصفات عصفا، ان ہواؤں کی قسم جو تیز بھیجی جاتی ہیں۔ والناشرات نشرا، ان ہواؤں کی قسم جو بادل پھیلا دیتی ہیں۔ کبھی بادلوں کو آسمان پہ دیکھا کریں اور کبھی ان کو دیکھ کر ہواؤں کو تیز محسوس کیا کریں کہ وہ ہوائیں بادلوں کو کس طرح آسمان پر فلک دنیا پر پھیلا رہی ہیں۔ اللہ ان تین قسم کی ہواؤں کی قسم اٹھا رہا ہے۔ فالفارقات فرقا، ان فرشتوں کی قسم جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دیتے ہیں، فرق ڈال دیتے ہیں، حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتے ہیں۔ فالملکیات ذکرا، ان فرشتوں کی بھی قسم جو انسان کے غافل دل میں اللہ کا ذکر ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، اس کی تفسیر میں بہت سارے مفسرین نے اپنی اپنی آراء بیان کی۔ جو ناچیز نے محسوس کیا میں آپ دوستوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بادل گرجتے ہیں، ہواؤں کی جو لگامیں ہیں، فرشتے ان کو جس وقت صحیح ٹائٹ کرتے ہیں اور وہ بہت تیز چل رہی ہوتی ہیں، اور جب کوئی ایسا واقعہ محسوس ہوتا ہے بے اختیار انسان کی جسم سے نہیں، صرف روح سے اللہ کے نام کی آواز آتی ہے، وہ ایک ڈر انسان کے پورے وجود میں سرایت کر جاتا ہے۔ اللہ ان فرشتوں کی قسم اٹھا رہا ہے فالملکیات ذکرا، جو میرے غافل بندوں کے دلوں میں ذکر ڈال دیتے ہیں، مجھے ان فرشتوں کی بھی قسم ہے۔ اللہ تو بڑا کریم ہے، بندہ بھولا ہوا ہو اس کو اگر غفلت کی حالت میں چلتے چلتے اس کا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرا جائے نا، اس کو ابا یاد نہیں آتا، اماں یاد نہیں آتی، وہ جس انداز میں بھی کہے نام اللہ کا ہی لیتا ہے۔ ہائے اللہ جی، عورتیں یہ کہہ دیتی ہیں، مرد اللہ اکبر، سمجھ آئی بات نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے فالملکیات ذکرا، میرے ان فرشتوں کی مجھے قسم ہے جو میرے غافل بندوں کے دلوں میں میرا ذکر ڈال دیتے ہیں۔ عذراً او نذرا، حجت قائم کرنے کے لیے یا پھر اللہ سے ڈرانے کے لیے۔ یہ 5 قسمیں میرے اللہ نے اٹھائیں، اور 5 قسمیں اٹھا کے بیان فرمایا انما توعدون لواقع، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قیامت ضرور بضرور واقع ہونے والی ہے۔ اللہ قیامت کے وقوع کی تصدیق کے لیے 5 قسمیں اٹھا رہا ہے اور فرماتا ہے کب ہوگی قیامت قائم؟ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان کو چیڑ کے رکھ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ بن کے ہوا میں فضا میں اڑ رہے ہوں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کے حاضر ہونے کا وقت آ جائے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ،
کس دن کے لیے کون سی میعاد مقرر کی گئی تھی؟ لیوم الفصل، فیصلے کے دن کی میعاد مقرر کی گئی تھی۔ وما ادراک ما یوم الفصل، تم کیا جانو فیصلے کا دن کون سا دن ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن کی تکذیب کرنے والوں کے لیے، اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الحمدللہ اہل ایمان رکھتے ہیں کہ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے۔ ہم نے قرآن کے 29 پارے پڑھ لیے، اللہ نے جس بات پر مسلسل بیان کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ بندے غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، غافل نہ ہو، تجھے قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھانا ہے، تیرے عیب، تیری نیکیاں، تیرے گناہ ایک نہ ایک دن تیرے سامنے پیش ہو جانے ہیں، غافل نہ ہو میرے بندے۔ فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے اس دن ہلاکت ہے۔ الم نہلک الاولین، اے اہل مکہ کیا ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک نہیں کیا؟ ثم نتبعہم الآخرین، اور پھر ہم ان کے بعد ان کے پیچھے اور لوگوں کو لے آئے۔ کذالک نفعل بالمجرمین، مجرموں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں، اسی طرح مجرموں کے ساتھ ہم کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اللہ پھر انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا بے وقت بے قدر ایک پانی کے قطرے سے میں نے تمہیں تخلیق نہیں کیا؟ فجعلناه في قرار مکین الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، ہم نے اس پانی کے قطرے کو ایک مقرر جگہ پہ رکھا، ایک معلوم وقت تک رکھا، اور ہمارا اندازہ لگا کے دیکھو ہم کتنا خوبصورت اندازہ لگانے والے ہیں، کتنا خوبصورت اندازہ لگانے والے ہیں۔ پانی کا ایک قطرہ، وہی پھر خون کی پھٹک، وہی پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر اسی میں ہم ہڈیاں بناتے ہیں، اور پھر ہڈیوں میں بنانے کے بعد جب ایک پورا مجسمہ تیار ہو جاتا ہے اس میں روح ڈال دیتے ہیں۔ 4 پاؤنڈ کا پہلے دن ہی بچہ اگر ماں کے پیٹ میں ہو تو وہ وزن تو نہیں نہ اٹھا سکتی۔ اللہ فرماتا ہے ہمارا اندازہ لگانا دیکھو، ہم نے ایک قطرے سے اس کی تخلیق کا مرحلہ شروع کیا، اور پھر یہ بڑھتے 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 9 مہینے تک 4 پاؤنڈ کا جب بن جاتا ہے، پھر اس کو اس کائنات ارضی میں لایا جاتا ہے۔ کیا ہم نے تمہیں ایک بے وقت پانی کے قطرے سے تخلیق نہیں کیا؟ ویل یومئذ للمکذبین، آگے اللہ فرماتا ہے کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہیں بنایا زندوں اور مردوں کے لیے؟ یہ زندوں کو بھی سنبھالی ہوئی ہے، یہ مردوں کو بھی سنبھالی ہوئی ہے۔ میں ایک جگہ پہ بیان کرنے کے لیے گیا، گجر خان سے پیر پھلائی روڈ پہ تمہ آتا ہے ایک جگہ، موت کا بیان تھا، فکر آخرت کے حوالے سے بات تھی۔ ایک بزرگ بندہ ماشاءاللہ سفید ریش، واپسی پہ مجھے ملا، کہتا فدائی صاحب آپ نے آج موت کا تذکرہ کیا، شکر ہے میرے اللہ نے موت بھی بنائی ہے، اگر موت نہ ہوتی تو ہم بوڑھوں کا تو ترک پڑا ہوا ہوتا، ہم تو کہیں کوئی باڑیوں میں پڑا ہوتا، کوئی جناب ڈوگوں میں پڑا ہوتا، کوئی چوکوں میں پڑا ہوتا۔ اللہ نے شکر ہے موت بھی بنائی ہے۔ یہ دیکھیے میں نے جب یہ آیت پڑھی نا تہجد کے وقت، یقین کر لیجیے مجھے اس بابے کی بات یاد آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے زمین کو تمہارے لیے سنبھالنے والا نہیں بنایا جو تمہیں سمیٹ کے رکھی ہوئی ہے، زندوں کو بھی سنبھالا ہوا ہے اس نے، مردوں کو بھی سنبھالا ہوا ہے اس نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہم نے اس زمین میں بلند و بالا پہاڑ اور طاقتور پہاڑ بنائے، اور ہم تمہیں اس زمین سے میٹھے پانی پلاتے ہیں۔ ہلاکت ہے اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، تم چلو اس دوزخ کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو تم اس دھوئیں کے سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے۔ اچھا کبھی دیکھا آپ نے دھواں ہو نہ اڑ رہا ہو، اس کا بھی ایک سایہ ہوتا ہے۔
اللہ فرماتا ہے دوزخ میں بھی ایسے سائے ہوں گے جو آگ سے نکل رہے ہوں گے، ہم کفار کو حکم دیں گے چلو تم اس سائے کی طرف۔ اچھا وہ سایہ کیسا ہوگا؟ لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، جو سایہ نہ ٹھنڈ فراہم کرے گا اور نہ ہی آگ کے انگارے سے شعلے سے بچائے گا، بس وہ سایہ ہی ہوتا ہے۔ یہ سایہ دنیا کا دھوئیں کا سایہ دھوپ سے نہیں بچاتا، جہنم کی آگ کے سے وہ کیسے بچائے گا؟ اللہ فرماتا ہے انہا ترمی بشرر کالقصر، اس جہنم میں محل کے مثل پورے پورے بڑے گھروں کی طرح انگارے پھینکے جائیں گے، کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں، اتنے بڑے بڑے انگارے پھینکے جا رہے ہوں گے، ان سے دھواں کس طرح بچائے گا؟ ویل یومئذ للمکذبین۔ اللہ فرماتا ہے ھذا یوم لا ینطقون، اس دن وہ کچھ بھی بول نہیں سکیں گے، ولا یؤذن لهم فیعتذرون، ان کو عذر کی بھی کوئی اجازت نہیں دی جائے گی کہ کوئی مانگو چلو بنا لو کوئی عذر، نہیں، کوئی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، جمعناکم والاولین، ہم تمہیں بھی جمع کریں گے، اس میں پہلے لوگوں کو بھی جمع کریں گے۔ فإن کان لکم کید فکیدون، او میرے سنگیوں، اللہ فرما رہا ہے آج تو تم مکر و فریب کر کے بچ جاتے ہو، لیکن کل قیامت والے دن میں تمہیں کہوں گا فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، ہے کوئی میرے ساتھ مکر کرنے والا، مکر کر کے بچ کے دکھائے تو صحیح، آج کرو مکر۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، لیکن میرے اللہ نے ساتھ ہی پھر اہل ایمان کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون، جو متقی لوگ ہوں گے وہ سائے میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ کیسے سائے؟ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جو میٹھے پانی کے چشموں میں ہوں گے، وفاکہۃ مما یشتہون، جو پھلوں میں ہوں گے، وہ پھل جن کی وہ چاہت کریں گے۔ جی کلوا واشربوا ہنیئا مما کنتم تعملون، اللہ فرمائے گا خوش ہو کے کھاؤ پیو، یہ اس لیے ہے جو تم دنیا میں نیکیاں کرتے تھے۔ روزہ رکھ کے جب تکلیف محسوس کرو نا تو پریشان نہ ہوا کرو، نماز پڑھتے ہوئے جس وقت محسوس کرو یا اب تو کھڑا ہو کے تھوڑا تھک گیا ہوں، او میرے دوست پریشان نہ ہوا کرو۔ نیکی کے کام میں کوئی بندہ کہے تو بڑا بڑا مولوی بن گئے تو پریشان نہ ہوا کرو، ان چیزوں کو برداشت کیا کرو، اس لیے کہ جب تم ان چیزوں کو برداشت کرو گے تو اللہ فرمائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، جو تم برداشت کرتے تھے اپنے وجود پہ میری عبادت کی تکلیف اور میری عبادت کرنے میں، میرے دین کی خدمت کرنے میں جو تمہیں تانا مارتے تھے، اور پھر جب تم تکلیف برداشت کرتے تھے ان نیک عملوں کی وجہ سے، لے آج جہاں جی چاہے کھا، جہاں سے چاہے پی، کلوا واشربوا، کیوں؟ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا عطا فرماتے ہیں۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اللہ کافروں سے فرما رہا ہے تم بھی کھا لو، تم بھی پی لو دنیا میں تھوڑا سا، بے شک تم مجرم ہو۔ قیامت کے دن کو جھٹلانے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، یہ صرف اس لیے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ کرو سجدہ اللہ کو، وہ سجدہ نہیں کرتے تھے، کہتے نہیں رکوع و سجود ہم سے نہیں ہوتا۔ کہتے ہو کہ ایمان لے آئیں، اسلام قبول کر لیں، نہیں رکوع و سجود ہم سے نہیں ہوتا۔ سنو غور سے، اللہ فرما رہا ہے قیامت والے دن کفار سے یہ کہا جائے گا کہ تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع نہیں کرتے۔ اگر آپ قرآن کی اس آیت کو غور سے سن چکے ہیں تو میں حدیث نہ سنا دوں؟ میرے نبی نے فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرتی ہے تو وہ نماز ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ، پریشان نہ ہو، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن یہ کافر
کافروں سے کہا جائے گا کہ تمہیں جب رکوع کرنے کا کہا جاتا تھا تم اللہ کی بارگاہ میں نہ رکوع کرتے تھے نہ سجدہ کرتے تھے، صرف اسلام اس لیے قبول نہیں کرتے تھے ہمیں سجدہ کرنا پڑے گا، ہمیں جھکنا پڑے گا۔ او بھائی میری بارگاہ میں جھکنا تھا تمہیں۔ اب حدیث سنو نا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ ہم نے کتنی نمازیں چھوڑ دی یار، ماننے کے باوجود چھوڑ دی۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ فرماتا ہے کیا اس قرآن کے بعد اور بھی کوئی بات ہوگی جس کو یہ سنیں گے؟ نہ، یہ میرا آخری کلام ہے، یہ میرے آخری نبی کے سینہ پاک پہ نازل ہوا ہے۔ 29واں پارہ مکمل ہوا۔ اس دعا کے ساتھ 30واں پارے کا آغاز کریں گے کہ پروردگار ہمیں بخیر و عافیت سے قرآن کے باقی بھی مضامین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ۔